سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی تاریخ کے وہ عظیم فاتح اور بے مثال رہنما ہیں جن کی عظمتوں کو اپنوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ صلاح الدین ایوبی کے تذکرے کے بغیر ادھوری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار اسد الدین شیرکو صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1882 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ایک دوسرے کی مدد کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی ابھی تک اپنی حرکتوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدگی سے لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے اسی طرح کے حملے میں رینالڈ نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے مقصد سے بہت سے دوسرے عیسائی رئیسوں کے ساتھ حجاز مقدس پر حملہ کرنے کی جرت کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے اور فوری طور پر رینالڈ کا تعاقب کیا اور اسے حطین میں گرفتار کر لیا۔ یہاں سلطان نے دشمن کی فوج پر ایسی آگ برسائی جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آگ کے ماحول میں 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی تعداد کو قیدی بنا لیا گیا۔ رینالڈ کو پکڑ لیا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس ملعون کا سر قلم کر دیا۔ در حقیقت رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اس ملعون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حطین کی جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریزی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم و شان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اپنے چچا نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ ظلم نہیں کیا جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی فوج نے کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے
بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تعاون کی رقم لے کر عیسائی کو امن دیا اور صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک عادل نے ان غریبوں کے لیے فدیہ ادا کیا جو تعاون ادا نہیں کر سکتے تھے۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ عیسائی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ 559 ہجری میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل ٹوورڈز اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کیجئے۔